اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العلی عن شبہ المخلوقین غالب لمقال الواصفین ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین باطن بجلال عزتہ عن فکر المتواہبین الصلاۃ والسلام علی ارسلہ بالضیاء وَاخْتَارَهُ مِنْ شَجْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَمِشْكَاةِ الضِّيَاءِ أَمِينُ وَحْيِهِ وَخَتَمُ رُسُلِهِ وَبَشِيرُ رَحْمَتِهِ وَنَذِيرُ نِقْمَتِهِ مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المہدیین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومنکر طہارتہم ومنکر شجاعتہم وغاصبان حقوق حقہم اجمعین اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ العالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین مل کے درود ہدیہ فرمائیں۔ سب سے پہلے خطیبہ شام سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کے دستخط چاند پر بھی موجود ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ نہیں، میں بات سمجھا نہیں سکا۔ بارش ہو چکی ہے، بادل چھٹ چکا ہے، آپ بے شک کسی سائباں کے نیچے بیٹھے ہیں، یہاں سے باہر نکلیں، اگر کوئی دل کا اندھا نہیں ہے تو وہ جب آنکھوں کی بینائی سے آسمان کی طرف دیکھے گا تو اسے ایک چاند نظر آئے گا کہ جس پر کسی کے دستخط ہو چکے ہیں، اور اگر کوئی زیادہ غور سے دیکھے گا تو پتہ چلے گا کہ دستخط میں بھی عین لام یہ سلامت رہے۔ یہاں جملہ بھی میں نے کہنا ہاں جی کہوں جملہ، دستخط میں بھی عین لام یہ کمال قدرت یہ ہے، جس کے دستخط ہیں وہ بھی علی ہے، جس نے کیے ہیں وہ بھی علی ہے۔ آپ جی سلامت جس کے دیکھیں آپ پورا شرح سماعت فرماتے رہیں، بڑا کج بج بیان ہوں، لفظوں کی ترتیب مجھے آتی نہیں،
لیکن اتنا تو آپ مجھے سمجھ چکے ہوں گے کہ میں تعداد دیکھ کے پڑھنے کا قائل نہیں، استعداد دیکھ کے پڑھنے کا قائل ہوں، اس لیے کہ تعداد کا حال میں نے غدیر کے میدان میں دیکھ لیا۔ یہ ہاتھ سلامت رہیں۔ اور استعداد کی معراج میں نے کربلا میں دیکھ لی تھی۔ کربلا میں استعداد کی معراج نے قیامت تک کے لیے ہمارے عقیدے کو واضح کر دیا کہ یاد رکھو قیامت تک واحد قوم ہے یہ حسینی قوم، جو کبھی بھی لاکھوں پہ بھروسہ نہیں کرتی، 72 پہ بھروسہ کرتی ہے۔ لاکھوں پہ بھروسہ ہے۔ سلامت رہیں آپ۔ امید ہے کہ جو دہلیز فرش عزا سے باہر بیٹھیں وہ بھی کوشش کریں، اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو دہلیز کے پار آ جائیں، اس لیے کہ زندگی یہاں بٹ رہی ہے، سڑکوں پہ نہیں بٹ رہی ہے۔ ہائے ہائے، سیدہ کو پرسہ دینے آئے ہیں تو وہاں تشریف لائیں جہاں پرسہ لینے والے آ گئے۔ اگر کوئی یہ سمجھ کے باہر بیٹھا ہے کہ گرمی ہے، وہ تو بارش نے دور کر دی، لیکن اگر مزید کوئی نرم و نازک بدن کا ہے تو پھر وہ آج کے بعد یہ نہ کہے کاش میں کربلا میں ہوتا۔ جو کربلا والوں کے ذکر میں گرمی میں نہیں بیٹھ سکتا، وہ کربلا میں حسین کا ناصر بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سلامت رہیں۔ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، کیونکہ میں آیا تو بات یہی ہو رہی تھی کہ پڑھنا کیا، تو بزرگ ہیں میرے بڑے بھائی ہیں، اطہر بھائی نے کہا رسالت پڑھیے، جبکہ حقیقت یہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں ابھی دنیا مصطفیٰ کی رسالت تک آئی ہے، مصطفیٰ کی ولایت تک نہیں پہنچی۔ ہائے ہائے، اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو پھر مصطفیٰ کی ولایت پہ جا کے گفتگو ہوگی۔ بڑی شہرہ آفاق آیت ہے، جگہ جگہ، نگر نگر، گلی گلی، جسے قرآن نہ بھی یاد ہو اسے یہ آیت ضرور یاد، اور کچھ تو ایسے ہیں جنہیں بہت زیادہ یاد۔ لیکن آیت یاد کرنا کمال نہیں، آیت سمجھنا کمال۔ پروردگار عالم لا ریب بے عیب لا ثانی لا فانی کتاب قرآن میں کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ جو میرا حبیب ذات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ زہرا کا بابا ہے، یہ رجالکم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ ہے، اور یہ تو اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ذات مصطفیٰ کا تعارف چل رہا ہے آیت میں، لیکن خدا نے کیا کہا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، رجالکم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ نہیں، میں بات آسان کرتا ہوں، کمال ہے تعارف مصطفیٰ کا ہو رہا ہے اور گفتگو میں ہمارا تمہارا چل رہا ہے، نہیں پہنچے، میں اور آسان کرتا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا حبیب محمد مصطفیٰ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ اس کا مطلب اگر مصطفیٰ کے تمہارے ہیں، کچھ تو ہوں گے جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں۔ خدا را جاگنا، اگر آپ سلامت رہیں، اگر مصطفیٰ کے رجالکم، کم ضمیر ہے، اگر تمہارے ہیں تو کچھ تو ہوں گے جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں۔ روایت نہیں، حدیث نہیں، قرآن کی آیت ہے، تو پھر قرآن سے ہی پوچھتے ہیں جہاں تمہاروں میں سے کسی کا باپ نہیں، تو اے خدا تو قرآن میں بتا وہ کون ہیں جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں، جس قرآن میں خدا نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا حبیب تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ خدا نے کہا حبیب بنی نجران کے عیسائیوں سے کہہ دے ابنانا ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ،
اپنے بیٹے لاؤ. بات پہنچ رہی ہے؟ تم اپنے بیٹے لاؤ. ابنانا ابناکم، اس کا مطلب مصطفیٰ کے تمہارے اور ہیں. میں بڑے بڑے نتیجے دے جاؤں گا اسے ایک تقریر میں. مصطفیٰ کے تمہارے اور ہیں، مصطفیٰ کے ہمارے. خدا کی قسم اسلام میں کبھی جھگڑا نہ ہوتا اگر جو تمہارے ہیں وہ ہمارے بننے کی کوشش نہ کرتے. یار خدا نہ جاگنا آپ یہ جھگڑا ہی ہمارے اور تمہارے کا چل رہا. خدا نے کہا تمہارے مردوں میں سے، مجھے نہیں پتا کون کتنی قدر کرے گا، یہ نہیں کہا کہ تمہارے بچوں میں سے کسی کا باپ نہیں. نہیں اب میں چہرے پڑھوں. تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ. لیکن جن کا مصطفیٰ باپ ہے، ایک آغوش میں ہے، ایک نے انگشت پکڑی ہوئی ہے. آواز آپ سب تک آئے گی. ایک آغوش میں، ایک نے انگشت پکڑی ہوئی. اس کا مطلب جو توجہ میں ادھر رکھنا، اس کا مطلب جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں وہ بچے ہو کے بھی مرد ہیں، اور جو تمہارے ہیں وہ مرد ہو کے بھی مرد نہیں ہو. جاگنا خدا رہا. یہ پیچھے والے بہت پیچھے نہ رہ جانا. جو مصطفیٰ کے تمہارے ہیں، نہیں جنہوں نے ہاتھ ابھی تک تائید میں نہیں اٹھایا میں دلیل دیتا ہوں. اگر جو مصطفیٰ کے تمہارے ہیں وہ مرد ہو کے مرد ہوتے، مرد دکھ کے بھی مرد ہوتے، تو مصطفیٰ کو تمہاروں کے مجمع میں کہنا نہ پڑتا کل علم مرد کو دوں گا. سلامت رہے. مصطفیٰ کے تمہارے اور ہیں. آپ جی کچھ لوگوں کے چہرے پہ حیرت بڑی نمایاں ہے. اللہ کرے کہ جستجو کی ہو، انکار کی نہ ہو. مصطفیٰ اگر آپ تمہارے اور ہمارے سمجھیں گے نا، پھر آپ کو اسلام سمجھ آئے. مصطفیٰ کے تمہارے اور ہیں، مصطفیٰ کے. اچھا مصطفیٰ نے کہا ابنانا ابناکم، جملہ ذہن میں آ گیا، وصول کرتے جائیں. مجھے نہیں پتا یہاں میں نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. مصطفیٰ نے کہا تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے. تاریخ کہتی ہے جب یہ آیت آئی نہ جناب قاسم زندہ تھے نہ جناب ابراہیم زندہ تھے. مصطفیٰ اپنے بیٹے لینے کس کی دہلیز پہ گیا؟ جاگنا. مصطفیٰ مصطفیٰ اپنے بیٹے لینے کس کی دہلیز پہ آیا؟ سیدہ کی دہلیز پر. بیٹے حقیقت میں علی کے تھے، لیکن مصطفیٰ نے کہا میرے ہیں میرے ہیں میرے ہیں میرے ہیں. تو آج کے بعد اگر کوئی آل محمد سے بیٹے مانگ رہا ہو یا راہب کو ساتھ حسین نے دے دیے ہوں تو اپنے کلیجے کباب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ نے دہلیز سیدہ سے بیٹے مانگ کر بتایا کہ سیدہ کے گھرانے سے بیٹے مانگنا بدعت نہیں، مصطفیٰ کی سنت ہوا کرتا. بدعت نہیں، مصطفیٰ کی سلامت رہا. سنت مصطفیٰ کہ میرا حبیب تمہارے مردوں میں سے. خدا بھی کیسے کہہ رہا ہے تمہارے مردوں میں سے، کسی کا باپ. ولیکن رسول اللہ ہے، اور یہ بس اللہ کا رسول. اچھا یہ پتا تو سب کو ہے کہ اللہ کا رسول، لیکن خدا نے کیوں کہا ولیکن رسول اللہ؟ اس لیے کہ خدا نے کہا خبردار اسے کوئی رشتے سے نہ پکارے. ہائے
اگر آپ تمہارا ہمارا سمجھ گئے ہیں تو میں اگلے زینے پہ قدم رکھنے لگا ہوں. ولیکن رسول اللہ ہے، یہ بس اللہ کا رسول ہے. سسر بھی ہے تو کہنا پڑے گا یا رسول اللہ. ولیکن رسول اللہ اسے کوئی رشتے سے نہ پکارے، بیوی بھی ہے تو کہنا پڑے گا یا رسول اللہ. بھئی دنیا میں سب سے نازک رشتہ حضور بیوی کا ہوتا. بندہ باہر پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو، گھر میں پرائم منسٹر نہیں ہوتا. جن کی شادی ہوئی ہے وہ سمجھ گئے ہیں کہ گھر کا پرائم منسٹر کون ہوتا. لیکن خدا تکریم مصطفیٰ بتا رہا ہوں، ولیکن رسول اللہ خبردار، تمہاروں کا جو بھی رشتہ ہے، جس طرح قائم ہوا ہے، جو دہلیز پر لے کے آتے رہے ہیں، تم نے جو رشتہ قائم کیا ہے، خبردار رشتے سے مت پکارنا. ولیکن رسول اللہ ہے، جب بھی پکارو کہنا پڑے گا یا رسول اللہ. زوجہ ہے تو کہنا پڑے گا یا رسول اللہ. سسر پاک ہے تو کہنا پڑے گا یا رسول اللہ. لیکن یہ ان کے لیے ہے جو مصطفیٰ کے تمہارے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں، جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں، زہرا ہیں تو بابا کہتی ہیں، علی ہیں تو بھائی کہتے ہیں، حسنین ہیں تو نانا کہتے ہیں، ابو طالب ہے تو بھتیجا کہتا. ہائے ہائے جو مصطفیٰ جو مصطفیٰ کے ہمارے اور ہیں، مصطفیٰ کے تمہارے اور. سیدہ بابا کہتے، حسنین سلامت رہیں، نانا کہتے، علی بھائی کہتے، ابو طالب. دو لقب تاریخ نے لکھے، دو رشتے، دو منصب جن سے جناب ابو طالب پکارا کرتے تھے. یا بیٹا کہتے تھے یا بھتیجا کہتے تھے. ایک بات ذہن میں آگئی کہہ دوں، تاریخ کہتی ہے وہ ذات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کہ جس کی انگلی تھام کر اسلام نے چلنا سیکھا ہے، وہ خود ابو طالب کی انگلی تھام کر چلنا سیکھ رہا تھا. جاگنا، وہ خود علی کے علی بابا کی انگلی تھام کے چلنا سیکھ رہا تھا کہ چلتے 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 پہلوئے کعبہ کے قریب سے گزر ہوا کہ مصطفیٰ نے ابو طالب کی انگشت کو جھٹکا دیا اور جھٹکا دے کر کہا، چچا یہ جو کعبہ ہے یہ ہمیں سلام کر رہا. ہائے 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 جاگنا، یہ جو کعبہ ہے یہ ہمیں سلام کر رہا ہے. میں قربان جاؤں ابو طالب کی بے نیازی پر. علی کے علی بابا نے بغیر توقف کیے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا چل، اس پہ واجب ہے جب جب ہم گزریں ہمیں سلام کریں. ہائے ہائے، کون ہے جس کا ہاتھ ابھی تک ابو طالب کو سلام کرنے کے لیے نہیں اٹھا؟ جملہ میں نے ابھی کہنا ہے، حضور جاگیے گا، اس پہ واجب ہے جب جب ہم گزریں، جب جب ہم گزریں ہمیں سلام کرے. کون؟ کعبہ. کون کعبہ؟ کہ جو پتھروں کا بنا ہوا اللہ کا گھر ہے، جس میں حجرہ اسود بھی لگا ہوا ہے، جس کے پاس ہر ولایتی کی فہرست بھی موجود ہے، جو محشر کے میدان میں ایک 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 پر گواہ بنا ہوا ہے. وہ کعبہ ابو طالب کہہ رہے ہیں اس پہ واجب ہے جب جب ہم گزریں ہمیں سلام کرے. اب ڈھونڈ کے مر جائے دو کوڑی کا مسلمان. ارے کتابوں میں تم جس کا اسلام تلاش کر رہے ہو اس ابو طالب کو کعبہ سلام کر رہا. اس ابو طالب آپ سلامت. آپ جی
سے ابو طالب کعبہ سلام کر رہا. خدا نے کہا خبردار جو تمہارے ہیں وہ اپنی اوقات میں رہیں. جس پہ بولا اسے میرا سلام. وہ کچھ دے کر بھی ہمارے نہیں ہو سکتے. حالات ایسے ہیں میں کھول نہیں سکتا بات. وہ جتنی بھی لے آئیں وہ تمہارے رہیں گے, ہمارے نہیں ہو سکتے. لیکن جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں ان پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں, کوئی قید و بند نہیں. وہ جب چاہیں شانوں پہ سوار ہو جاتے ہیں. آپ جی ابھی احمد بھائی پڑھ رہے تھے نا چادر کے نیچے, ہائے جملہ کہوں, وہ جب چاہیں شانوں پہ سوار ہو جاتے ہیں, وہ جب چاہیں چادر کے نیچے چھپا بھی لیتے ہیں. نہیں آسان کرتا ہوں, چادر کے نیچے یہ جو مصطفیٰ آئے تھے ہماروں کی چادر کے نیچے اکیلے نہیں آئے تھے, کالی کملی پہن کر آئے تھے. مصطفیٰ نے چادر زہرا کے نیچے کالی کملی پہن کے آ کر ہر کملی ماں کی کملی اولاد کو بتا دیا ہے کہ یاد رکھو کالی کملی بھی تبھی فائدہ دے گی جب چادر سیدہ تک آ جاؤ. کالی کملی بھی جب تک مصطفیٰ کے ہمارے نہیں سمجھ آئیں تب تک یزیدیت پنپتی رہے. ہائے ہائے, مصطفیٰ کے ہمارے اور ہیں, مصطفیٰ کے تمہارے. بہت سی چیزیں ذہن میں چل رہی ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا دینا ہے اور کیا بچانا ہے. جتنے اچھے جوہری ہوں گے اتنا بڑا گوہر دے دوں گا. آگے خدا نے کیا کہا, وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, اس کے بعد کوئی نبی نہیں. ختم نبوت ہے اس نبی پر. یہ خاتم النبیین بھی ہے, خاتم المرسلین بھی. لیکن یاد رکھنا علی والوں سے زیادہ کوئی بھی ختم نبوت کا قائل ہو ہی نہیں سکتا. اب میں چہرے پڑھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کے دستاویزات پر الہی مہر کو غدیر کہتے ہیں. سلامت رہے یہاں آپ جی ہیں, آپ سلامت رہے. ختم نبوت کے الہی نہیں, میں جملہ تبدیل کرتا ہوں, غدیر اخبار توحید کی بریکنگ نیوز کا نام ہے. اور یہ دونوں طرح سے بریکنگ نیوز ہے. ایک وجہ یہ کہ اس کے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے, دوسری یہ کہ خدا نے ایسے بریک کی ہے کہ بہت سو کے دل بریک ہو گئے. ہائے ہائے, بہت سو کے دل. ختم نبوت, آپ جی ہیں, ختم نبوت کے دستاویزات پر الہی مہر کو میں دلیل دیتا ہوں. یہی وجہ ہے جو غدیر تک آیا پھر اس نے نہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. جھاگنا, اس سے بڑی دلیل آپ کے سامنے کی کہاں سے لاؤں. نہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا, نہ کسی جھوٹے نبی کو مانا, اس لیے کہ اس نے غدیر میں علی کو مان لیا. نہیں میں بات پہنچا نہیں سکا, کچھ چہرے اتر گئے ہیں. میں بات اور آسان کرتا ہوں تاکہ کوئی کسی بھی قسم کا اعتراض دل میں بسا کے نہ لے کے جائے. بھئی کیوں, وجہ کیا ہے؟ علی کے بعد جس نے علی ولی اللہ پڑھا, نہ اس نے کسی اور کو نبی تسلیم کرنا چاہا, نہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں علی وہ واحد ہستی ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا اگر کسی نے آدم کا علم, موسیٰ کی ہیبت, عیسیٰ کا زہد, یوسف کا جمال, مصطفیٰ کا کمال دیکھنا
تو وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھ لے۔ اس کا مطلب علی کے چہرے میں 1.25 لاکھ نبوتیں نظر آتی ہیں، علی کے چہرے میں 1.25 لاکھ نبوتیں، سلامت رہے ہاتھ، علی کے چہرے میں 1.25 لاکھ نبوتیں نظر آتی ہیں۔ علی ولی اللہ پڑھنے والا کسی اور کو نبی مان ہی نہیں سکتا، نہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس علی کے چہرے میں آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی نظر آئے، جب مصطفیٰ کے بعد ہم اسے نبی نہیں مانتے تو کسی امتی کی اوقات کیا؟ مصطفیٰ کے بعد جب ہم اسے نہیں نبی مانتے تو کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی اوقات کیا؟ غدیر، ایک جملہ ذہن میں آ گیا، کہہ دوں؟ اب میں مصطفیٰ کی ولایت پہ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں۔ جتنے موالی بیٹھے مصطفیٰ نے کیا کہا؟ غدیر من کنت مولا۔ دنیا یہ سوچتی ہے اگر غدیر نہ ہوتی تو علی مولا نہ ہوتے۔ جشن غدیر مناتے ہیں نا، بڑے بڑے خطبہ، بڑی بڑی بات کر، میں تو طالب علم ہوں، کچھ بج بیان ہوں، آتا ہی نہیں ٹھیک سے پڑھنا، لیکن لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ غدیر نہ ہوتی تو علی مولا نہ ہو۔ حضور ہاتھ کھولیے گا، اس لیے کہ بات اس کی کر رہا ہوں کہ جس کی ولایت مصطفیٰ نے دونوں ہاتھ کھلوا کر اور بلند کر کے منوائی ہے۔ اگر یا دنیا یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اگر غدیر نہ ہوتی تو علی مولا نہ ہوتا، تو مصطفیٰ نے کہا من کن تو مولا ہو فہذا، اگر علی غدیر میں ہی مولا بنے ہیں تو مصطفیٰ کون سی غدیر میں مولا بنا تھا؟ نہیں سمجھے بھئی؟ مصطفیٰ نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ادھر تو چلو مان لیا غدیر میں مصطفیٰ نے ہاتھ بلند کر کے مولا بنایا، خدا نے کون سی غدیر میں مصطفیٰ کا ہاتھ بلند کر کے مولا بنایا؟ اس کا مطلب علی کی ولایت محتاج غدیر نہیں۔ بھئی مصطفیٰ کا سٹیٹس یہ ہے کہ اسے مولا مانا جائے، اسی طرح علی کا سٹیٹس یہ ہے کہ علی کو مولا مانا جائے۔ علی محتاج غدیر نہیں، جس طرح مصطفیٰ محتاج غدیر نہیں۔ جب سے مصطفیٰ مولا ہے تب سے علی مولا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب علی کو غدیر کی ضرورت نہیں تھی پھر غدیر ہوئی کیوں؟ جملہ ذہن میں نہ آتا میں بالکل نہ پڑھتا، یقیناً کسی کے حصے کا ہوگا جو خیرات سینے سے نکل کے لبوں تک آ گئی ہے۔ جب علی کا معیار، سٹیٹس، رتبہ، شان، منزلت، عظمت، قد و قامت یہ ہے کہ اسے مولا مانا جائے، پھر غدیر ہوئی کیوں؟ غدیر علی کو مولا بنانے کے لیے نہیں ہوئی، غدیر منافق دکھانے کے لیے ہوئی۔ سلامت رہا آپ جی ہیں، آپ جی یا غدیر، آپ جی آپ سلامت ہیں۔ غدیر ہائے ہائے علی کو مولا بنانے کے لیے نہیں ہوئی، منافق دکھانے کے لیے ہوئی۔ جو دلیل مانگنے کی، دلیل کی وجہ سے یا دلیل لینے کی وجہ سے خاموش رہا، میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ حضرت آدم کو جو سجدہ ہوا وہ فرشتوں کی تابعداری کی وجہ سے نہیں ہوا، شیطان کے چہرے سے نقاب اٹھانے کے لیے ہوا تھا۔ نہیں جو ابھی تک نہیں پہنچا آسان کرتا ہوں،
خدا جانتا تھا کہ میں حکم دوں گا تو فرشتے آدم کو سجدہ کریں گے، اور خدا جانتا تھا کہ شیطان سجدہ نہیں کرے گا، لیکن کیونکہ فرشتے بھی قرب پروردگار میں رہتے تھے، شیطان بھی قرب پروردگار میں رہتا تھا، خدا نے آدم کے سجدے کا حکم فرشتوں کی تابعداری کی وجہ سے نہیں دیا، شیطان کی حقیقت دکھانے کی وجہ سے دیا تھا۔ اسی طرح مصطفیٰ نے غدیر میں علی ولی اللہ من کنت مولا کا اعلان مومنوں کے لیے نہیں دیا، منافقوں کے نقاب اتارنے کے لیے دیا۔ آمین۔ السلام۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ نعرے کا جواب جن پیچھے والے بھائیوں نے نہیں دیا ان کی علی سے کھٹپٹ ہے؟ مل گیا جواب؟ یا پیچھے بیٹھیں ضرور، یا پیچھے بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پیچھے رہ مت جائیے گا۔ ہاں، کیونکہ غدیر میں مجمع لاکھوں کا تھا، لیکن ہر کسی کو علی ایسے سنائی دے رہا تھا جیسے مصطفیٰ کان میں آ کے کہہ رہا۔ یہ میرا آخری رسول، مصطفیٰ کے تمہارے اور ہیں، مصطفیٰ کے ہمارے اور مصطفیٰ کے ہر ہمارے نے ہر جگہ بتایا ہے کہ ہم مصطفیٰ کے ہمارے نہیں۔ میں آسان کر، جناب ثانیہ زہرا کا ذکر کر رہے تھے احمد بھائی، یہ بھی مصطفیٰ کے ہماروں میں ہیں۔ نہیں آمادہ ہیں دو جملے پڑھوں، کیونکہ انہوں نے تذکرہ چھیڑا تھا تو اب میرے ذہن میں آ گیا، اور اس بی بی کی نالین سے اڑنے والے گرد کے ذرات کا تصدق ہے کہ جو بھی اس خاکسار کی زبان سے نکلتا۔ مصطفیٰ کے تمہارے اور ہیں، مصطفیٰ کے ہمارے اور، مصطفیٰ کے تمہاروں میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے ہمارے نے کہا تھا عرفنی من عرفنی ومن لم یعرفنی ابی محمدن۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں محمد کی بیٹی ہوں۔ جاگنا خدا را، عرفنی من عرفنی ومن لم یعرفنی ابی محمدن، ہے علی کی بیٹی۔ جیسے علی کے بیٹے مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، اس طرح علی کی بیٹی مصطفیٰ کی بیٹی۔ علی کی بیٹی اس لہجے میں بول رہی ہے جس لہجے میں خدا معراج پہ بول رہا تھا۔ جس تک پہنچی ہے بات اسے میرا سلام۔ بعد از خدا، جملہ تبدیل کرتا ہوں، بعد از خدا لہجہ علی کی تنہا وارثہ ہے زینب۔ علی کے علی لہجے میں کہا جو جانتا ہے وہ جانتا، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں محمد کی بیٹی ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ یہ نہیں کہا علی کی بیٹی ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ اس کے بعد بی بی نے یزید کی طرف دیکھ کر ان 1400 سپاہیوں کے درمیان 700 کرسی نشینوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو۔ اب اس کی بھی تشریح کرنی پڑے گی، جو ہاتھ بندے اللہ کرے کھل جائیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، اے کافر، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہمیں قید کر کے جیت گئے ہو؟ ارے انما نملی، بلکہ خدا نے تمہیں موقع دیا ہے کہ اپنے گناہوں کی گٹھری میں مزید بوجھ لاد لو، گناہوں کا اضافہ کر لو۔ بی بی نے کہا میں محمد کی بیٹی ہوں، اور اے کافرو، اے کافرو۔ مجھے بتائیں دربار عیسائیوں کا تھا؟ یہودیوں کا تھا؟
بظاہر ان کا تھا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے تھے، لیکن مصطفیٰ کی بیٹی نے علی کے لہجے میں 1400 سپاہیوں کے درمیان 700 کرسی نشینوں کے سامنے کہا، اے کافرو میں محمد کی بیٹی ہوں، اے کافرو کاش کہ تم سمجھ جاؤ میں محمد کی بیٹی ہوں، اے کافرو سن 61 ہجری میں مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہونے کے بعد اے کافرو کہہ کر قیامت تک کے لیے ہر درباری مولوی سے بیان لکھوا لیا کہ یاد رکھو دربار بے شک مسلمانوں کا ہو، اگر کوئی محمد کی بیٹی کو کھڑا کر لے گا وہی کا وہی کافر ہو جائے۔ آمین۔ ہائے ہائے السلام علیکم۔ یا علی یا علی یا علی مدد۔ ایک آپ سلام۔ اے کافر۔ ہائے مصطفیٰ کی بیٹی لہجہ علی، کبھی زندگی رہی تو صرف علی کی علی بیٹی نے خطبہ نہیں دیا، حسین کی 4 سال کی بیٹی نے بھی خطبہ دیا۔ ایک جملہ پڑھوں اس خطبے کا، بی بی کے خطبے کے بعد، ہائے ہائے میں قربان جاؤں اس معصومہ پہ، بی بی کے خطبے کے بعد جب یزید نے سید سجاد پہ اعتراض کیا تو وہ جو 4 سال کی فاطمہ محافظ امامت بن کے چل رہی تھی سید سجاد کے قریب آئی اور قریب آ کے کہا، سید سجاد اگر اجازت ہو تو قرآن پہ اعتراض ہوا ہے۔ محافظ قرآن جواب دے، راگنا میں نے ایک جملہ پڑھنا صرف، قرآن پہ اعتراض ہوا ہے، محافظ قرآن جواب دے۔ سید سجاد نے کہا تجھے اجازت کی ضرورت ہی کیا ہے، تو خود 4 سال کی بطول ہے، بس اتنا کہنا تھا کہ وہ کہ جس کے گلے میں رسن تھی یزید کی طرف دے کے کہا اسکت یبن الابدر، خاموش او بد نسلے کے بیٹے، اسکت یبن الابدر۔ اب تر سمجھتے ہیں اِنَّا شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آیت نازل ہوئی، مصطفیٰ نے علی کی طرف دے کے کہا یا علی جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن۔ مسجد سے نکلے گھر آئے، سیدہ جو تیرا دشمن، تعارف ہماروں کا چل رہا ہے یاد رکھنا، جو تیرا دشمن ہے، کتنے دشمن ہوئے؟ 2۔ پھر علی کی طرف دے گا یا علی جو تیرے شیعوں کا دشمن ہے، ہائے ہائے وہ میرا دشمن۔ کتنے دشمن ہوئے؟ بس مصطفیٰ کے 3 ہی دشمن ہیں۔ ہائے ہائے سلامت رہا۔ مصطفیٰ کی بیٹی دربار میں علی کے لہجے میں بول رہی، بی بی نے اس لائن کی طرف دیکھے گا نحنو حزب اللہ الغالبون، ہم اللہ کا غالب گروہ ہے، ہم اللہ کا غالب لشکر ہے۔ نہیں میں شاید سمجھا نہیں سکا، بات آسان کرتا ہوں، غلبے کا دعویٰ وہ کر رہی ہے جو رسن بستہ ہے، نہیں اور آسان کرتا ہوں، بھوکا رہنے والی کھائے ہوئے پہ غلبے کا دعویٰ کر رہی ہے، ارے پیادہ چلنے والی محلوں میں آرام کرنے والے پہ غلبے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ بی بی نے کہا نحنو حزب اللہ الغالبون، ہم اللہ کا غالب، جملہ میں نے اب کہنا ہے اور یہ جملہ نہیں معرفت کا موتی ہے خدا کی قسم۔ اس کے بعد بی بی نے کہا نحنو حجت اللہ فی الارض والبلاد والعباد، ہم حجت ہیں زمینوں پر، شہروں پر اور عبادت گزاروں پر۔
اگر میں یہ سمجھا گیا میری پوری مجلس ایک طرف ہے، بی بی کا یہ جملہ ایک طرف ہے. نحنو حجت الہم، حجت ہم. چلیں آسان کرتا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی ڈاکٹر ہو تو پورے گھر والے کہتے ہیں ہم ڈاکٹر ہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارا تعلق اس گھر سے ہے جس میں ڈاکٹر. آپ کے گھر میں کوئی انجینئر ہو تو یہی کہا جائے گا نا کہ ہمارے گھر میں انجینئر. یہ نہیں ہوگا چھوٹا بھائی نکل کے کہے میں بھی انجینئر، 4 سال کا بچہ نکل کے کہے میں بھی انجینئر. اس کا مطلب اگر ڈاکٹر ہوگا گھر میں تو کہا جائے گا ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ڈاکٹر، جس میں انجینئر. بی بی نے کہا نحنو حجت اللہ. یہ آئے سلامت رہے آپ. یہ جو نہیں پہنچا میرا دامن پکڑے میں لے کر چلتا ہوں. نانو یہ نہیں کہا میرا بابا حجت تھا، میرا نانا حجت تھا، میرا بھائی حجت تھا یا میرا بھتیجا حجت تھا. بی بی نے کہا نحنو حجت اللہ، نحنو حجت اللہ، نحنو حجت اللہ. بی بی نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے اعلان کیا یاد رکھو جو مصطفیٰ کے ہمارے ہوتے ہیں ان کے مرد بھی حجت ہیں، ان کی مستور بھی حجت ہے. ان کے مرد بھی حجت، ان کی مستور بھی حجت ہے. نحنو حجت، ہم حجت. زمینوں پر بھی، شہروں پر بھی، عبادت گزاروں پر بھی. اس کا مطلب حجت کے بغیر عبادت ہوتی نہیں. بی بی نے کہا ہم حجت، ہمارا پورا گھرانہ حجت. ابھی بی بی خطاب کر رہی تھی کہ اتنے میں ان 700 کرسی نشینوں میں سے ایک نے دوسرے کے کان میں کہا ذرا ہم کافیے تو دیکھو، ذرا ردیف تو دیکھو، ذرا بیان میں جاہو جلال تو دیکھو. اس نے کان میں کہا، وہاں اللہ کے کان کی بیٹی نے سن لیا. سلامت رہے آپ. اس نے کان میں کہا، وہاں اللہ کی کان کی بیٹی نے سن لیا. بی بی نے خطبہ روک کے اس کی طرف دیکھ کے کہا خاموش ہو جا. ہم کافیے ردیف شاعر لگاتے ہیں، ہم وہ ہیں جو بولتے جاتے ہیں، کلام قرآن بنتا جاتا. ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو بولتے جاتے ہیں، کلام قرآن بنتا جاتا ہے. یہ بی بی کون بی بی خطاب کر رہی؟ قبلۃ الفصاحت، کعبۃ البلاغت، سدرۃ المنتہی خطبات، کعبہ قوسین کلمات. علی کی علی بیٹی خطاب کر رہی. دیکھیے یہ ہستی شریکت الحسین کوئی معمولی ہستی نہیں. چلے میں ایک جملہ کہتا ہوں اور دیکھتا ہوں آپ کس طرح وصول کرتے ہیں، پھر اگلی بات سنیں گے یا نہیں سنیں گے یا یہیں سے ربط مصائب آنا. ایک ہوتا ہے اکبر، ایک ہوتا ہے اصغر. پتا ہے نا سب کو، اکبر اصغر. اللہ اکبر ہے، مقابلے میں کوئی اصغر نہیں ہے. اللہ 3 ہستیاں ہیں کہ جو لاسانی ہو کے اکبر ہے. پہلا ہے اللہ، دوسری ہے خدیجۃ الکبریٰ، تیسری ہے زینب الکبریٰ. اللہ ایسا اکبر ہے جس کے مقابلے میں اصغر نہیں ہے. خدیجہ وہ کبریٰ ہے جس کے مقابلے میں صغریٰ نہیں ہے. لیکن میں قربان جاؤں اس بی بی پر کہ یہ اس گھرانے میں کبریٰ ہے کہ جہاں فاطمہ صغریٰ تو ہے، زینب صغریٰ نہیں ہے. فاطمہ صغریٰ تو ہے.
ہے کوئی زینب صغرا جو خاموش رہ گئے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں. نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اصغر ہے، وہ ایسا اکبر، نہ خدیجۃ الکبریٰ کے مقابلے پہ کوئی صغرا، نہ زینب کبریٰ کے مقابلے میں کوئی صغرا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریکت الحسین ہے. نہیں، آسان کرتا ہوں، جو 12 میں عہد ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو مستورات میں عہد ہو اسے زینب کہتے ہیں. سلامت رہے آپ. ہائے ہائے یا 12 میں لا شریک ہے حسین، ہے یا نہیں؟ 12 میں کل کی گفتگو یہیں سے شروع کریں. 12 میں لا شریک. کسی کو حسین وقت کا کہہ لینے سے کوئی حسین ہو نہیں جاتا. حسین ہوتا نہیں، حسین اللہ بناتا. جب اس نے 12 میں کوئی دوسرا حسین نہیں بنایا، حسین اللہ بناتا. حسین کوشش سے نہیں بنا جاتا، حسینی کوشش سے بنا جاتا. ہائے ہائے ہائے. اچھا، حسینی کوشش سے بنا جاتا ہے اور یزیدی بننے کے لیے کوشش نہیں کی جاتی، بس حسین سے ٹکرانے کی ضرورت ہوتی ہے. جو بھی حسین یا حسینیت سے ٹکرائے وہ یزید بن جاتا. جو بھی خود کو حسین سمجھنا شروع کر دے وہ یزید بن جاتا. اس لیے کہ اگر کوئی حسین ہے تو پھر اس کے پاس کوئی علی اکبر بھی ہونا چاہیے. بھئی جس کے پاس، میں جملہ خدای قسم کائنات سے وزنی کہنے لگا ہوں، جس کے پاس خدا دین امانت رکھے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے پاس پوری حسینیت امانت میں جائے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. جو نہیں سمجھا آسان کرتا ہوں. بھئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ مٹ جاتا اگر کربلا نہ ہوتی. اگر کربلا نہ ہوتی تو کوئی کلمہ نہ ہوتا، اذان نہ ہوتی، نماز نہ ہوتی. اس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دین الہی قرآن سنت کو کربلا نے بچایا ہے، کربلا حسین نے بچائی ہے، اور حسین زینب کبریٰ نے بچایا. آئے ہائے. یہ بی بی نہ ہوتی تو حسین کا ذکر بھی ختم کر دیا ہے. یہ وہ بی بی ہے جس نے کربلا سے شام تک پیادہ چل کے محلوں میں آرام کرنے والوں کو تھکا دیا. گھر جا کے سوچنا میں نے کیا کہا. کل آپ نے جناب سکینہ کے مصائب سنے، میرا بھی دل بن گیا ہے، باقی جو وقت کے امام کو منظور. 2 بیویاں ہیں جو محافظ دین و امامت بن کے چلی. ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی بیٹی ہے. کاش میں سمجھا سکوں. یہ جو حسین کی 4 سال کی فاطمہ ہے یہ محافظہ امامت ہے. پوچھو گے کیسے؟ سید سجاد جب زندان شام میں قید تھے، زخموں سے چور تھا میرا امام. شام کے شرارتی بچے آتے، زمین سے چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھاتے، امام سجاد کو زندان میں مارتے. ادھر کنکر سید سجاد کے زخموں میں ڈالے، ادھر سید سجاد تڑپنا شروع ہوتے.
نہ مارو، پہلے ہی ظالموں نے بہت مارا۔ اگر اجازت ہے پوری روایت پڑھوں؟ جو نہیں رو سکا، مجھے یقین ہے کہ جو بی بی جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، جو پرسہ لینے آئی ہے، آنکھ کا آنسو اس کے رومال میں ضرور شامل ہوگا۔ مقتل کہتا ہے جب مسلسل بچے آ کر باریک باریک کنکر مارتے تھے، سکینہ ننھی ننھی انگلیوں سے زخموں کو صاف کرتی تھی۔ ایک دن سید سجاد نے کہا سکینہ کب تک صاف کرے گی؟ کہ جب تک تیری بہن زندہ ہے اب تجھ میں کوئی پتھر آنے نہیں دوں گی۔ کہ کیا کرے گی؟ کہ کل ان بچوں کو آنے دے، کل بتاؤں گی کہ میں تیری حفاظت کیسے کرتی ہوں۔ مقتل کہتا ہے اگلا دن نمودار ہوا، ادھر پھر اوباشوں کے بچے آئے، انہوں نے ہاتھوں میں کنکر اٹھائے۔ 4 سال کی فاطمہ نے سلاخوں کو پکڑا اور پکڑ کے کہا بچوں کنکر نہ مارو، آج میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ بس کہانی کا نام آنا تھا۔ بچوں نے کہا کون سی کہانی؟ کہ پہلے کنکر پھینکو، زمین پر بیٹھو، میں تمہیں کہانی ادھر کنکر پھینکے زمین پر بیٹھے کا کہانی سناؤ۔ ادھر 4 سال کی فاطمہ نے تڑپ کا سنو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مدینے کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام حسین ابن علی تھا، اس کے 18 نوجوان تھے، وہ مدینے میں بسا کرتا۔ شرم کر کے نہ رونا، کوشش کرنا ماتم ضرور کرنا، اس لیے کہ حسین کے چہلم کی مجالس پڑھنا کچھ تھا۔ اب روایت ذہن میں آ گئی ہے تو سنتے جاؤ۔ کہ اس کے 18 جوان تھے۔ یہ کہہ کے سکینہ خاموش ہوئی۔ بچوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ پتہ نہیں، پھر کسی بد نظرے کی نظر نہ گئی، وہ مدینے سے نکلا کربلا میں آیا، کسی جوان کے سینے کو سنا کھا گئی، اس کے 34 سال کے بھائی کے بازو کٹ گئے۔ ماتم کرنا، اس کے 6 مہینے کے لال کی گردان سے شعبہ تیر سے چھن گئی، اس کے بھتیجے کی مہندی گھوڑے کی ٹانگوں میں پامال ہوئی۔ اتنا کہنا تھا، بچوں نے رونا شروع کیا۔ سکینہ نے تڑپ کے کہا اگر سنو تو سناؤں۔ کہاں سنا؟ کہ سنو وہ جو بادشاہ تھا اس کا سر نیزے پہ بلند ہو گیا، اس کی مستورات کی ردائیں اتار لی گئی۔ کہ اس کی ایک 4 سال کی بچی تھی جسے اس کے قاتل نے تماشا۔ شرم کر کے نہ رونا خدا رحم۔ کہ اس کی 4 سال کی بچی تھی، اسے اس کے قاتل نے اتنے تماچے مارے کہ اس کے رخساروں کی رنگت بدل گئی۔ اتنا کہنا تھا، ایک بچہ روتا ہوا کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ بتا وہ حسین کی 4 سال کی بچی کیا اب بھی زندہ ہے؟ اتنا کہنا تھا، سکینہ نے تڑپ کے کہا اور میری طرف سے میں وہ 4 دو جملے کہ میری طرف دیکھ، میں اس کی وہ 4 سال کی بچی ہوں۔ ہاں آرام کر لیں، میں نے صرف 2 جملے پڑھنے اور قیامت کے جملے۔ جو صاحبان احساس بیٹھے اور بالخصوص جن کے باپ دنیا میں نہیں، وہ اس درد کو محسوس کریں گے۔ ماؤں بہنوں کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ خدا نہ کرے اگر کسی ماں کے سامنے اس کے کسی یتیم کو تماشا مارتا ہے، خدا کی قسم وہ کفن میں بھی تماشے کو نہیں بھول پاتی ہے۔ مقتل کہتا ہے ادھر شمر سکینہ کو بالوں سے پکڑ کے، ماتم کرنا بڑا امیر ہے تو، تیرا ہاتھ سینے میں نہیں آیا، کہ ادھر زلفوں سے پکڑ کے ام رباب کے سامنے لا کر سکینہ کو تماشے مارتا تھا۔ ادھر رباب زینب کو دیکھتی، زینب تڑپ کے کہتی بھابی ایسے نہ دیکھ، اور میرا عباس مارا گیا۔
برداشت کر سکتے. مقتل کہتا ہے شام کے سفر میں ظالم نے اتنے تماچے مارے کہ 4 سال کی فاطمہ سے کھڑا نہ ہوا گیا. سکینہ زمین پہ گری، اس نیزے کے قریب آئی جس پہ بابا کا سر تھا. سنو کہ کیسے آئی؟ مقتل کہتا ہے ایسے آئی جیسے اکبر کے لاشے پہ حسین آیا. جیسے اکبر کے لاشے پہ حسین آیا تھا، کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی آئی. قریب آ کر کہتی ہے بابا ذرا معراج سے نیچے آ، تیری بیٹی تجھ سے کلام کرنا چاہتی ہے. ادھر سر حسین نیزے کی انیس سے بلند ہو کر سکینہ کے سامنے آیا کہ بابا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، سکینہ نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا. بابا آج سکینہ ایک دعا کرتی ہے، تو آمین کہہ دے. حسین نے کہا میری لاڈلی کیا مانگتی ہے؟ کہ بابا دعا کر سکینہ مر جائے. بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ابھی تک ہائے بھی نہیں کر سکا. خدا کی قسم جب مقتل میں نے یہ جملہ پڑھا تھا میں سارا دن روتا رہا تھا کہ دعا کر تیری بیٹی مر جائے. اتنا کہنا تھا سر حسین نے رونا شروع کیا کہ میری لاڈلی ہوا کیا ہے؟ کہ بابا پچھلے موڑ پر تیرا قاتل انگوٹھی سیدھی کر کے میرے منہ پہ تماچے مار رہا تھا. میں دیکھتا ہوں تیرے سینے میں پتھر ہے یا دل ہے. کہ تماچے مارتا مارتا مجھے اس گھوڑے کے قریب لایا جہاں عباس کا سر تھا. کہ اس نے تماچا مارا، سر عباس کھل کے زمین پہ آیا. بابا اس نے مجھے چھوڑا، پہلو سے تازیانہ نکالا، عباس کے رخسارا، عباس کے رخساروں پہ ماں کہ بابا سکینہ خود پہ ظلم برداشت کر سکتی ہے. ارے چچا اللہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارا یہ رونا، یہ رلانا، یہ پڑھنا، یہ پڑھانا جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبول و منظور. پروردگار تجھے ان روتی آنکھوں کا واسطہ، تجھے 4 سال کی فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، پروردگار تجھے حسین کی یتیمہ کے زخمی رخساروں کا واسطہ، پروردگار تجھے ان کانوں کا واسطہ جن سے اب بھی خون جاری ہے. منتقم کربلا کے ظہور میں تاجیل فرما، منتقم سار اللہ کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد زمانہ پورا شوب ہے. جہاں جہاں یا علی یا حسین کا نعرہ بلند کرنے والے آباد ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کو اپنی بارگاہ میں محفوظ فرما. پروردگار جتنے بیمار ہیں انہیں صحت دے تاکہ حلقے میں کھڑے ہو کر حسین کا ماتم کر سکیں. پروردگار جہاں جہاں دنیا کے جس جس کونے میں علی ولی اللہ پڑھنے والا جس جس پریشانی کا شکار ہے، بحق کے جناب مشکل کشا اس کی تمام تر مشکلوں کو کشا فرما. پروردگار جتنے مومنین رزق روزی کی پریشانی کا شکار ہیں، تجھے واسطہ ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ کے وسیع دسترخوان کا، سب کے رزق میں وسعت عطا فرما. تجھے واسطہ ہے امام حسن کے وسیع دسترخوان کا، ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں تاتم آخر علی ولی اللہ پڑھنے اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری تمام تر دعاؤں حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق سیدۃ نساء العالمین. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر مستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اللہم صلی علی